ہر پل جیو ڈرامہ موڑا بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس کی مہندی پہ آنے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن نوشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. اس میں علیزہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے ہم لوگوں کو جیتے جی مار دیا، اگر سب کو پتہ چلے گا تو محلے والے ہم لوگوں کو نکال دیں گے، رشتہ دار کیا کچھ کہیں گے. اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. اس پر نوشی جو ہوتی ہے وہ علیزہ کو کہتی ہے کہ تم میری مدد کر سکتی ہو، تم میری مدد کرو. اس پر وہ کہتی ہے کہ کیسے میں تمہاری مدد کروں، تم نے سب کچھ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تو تم ایک دفعہ پوچھ تو لیتی مجھ سے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ محبت جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بربادی ہے، اور تم برباد ہو گیا. تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ماں کو بھی برباد کر دیا. اگر امی کو پتہ چلے گا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم امی کو بتا دو. اس پر علیزہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے والدہ کو بتانے کے لیے جاتی ہے کہ نوشی سے جو ہے غلطی ہو گئی. اس پر اس کی والدہ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نارمل کوئی غلطی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر تم اس کے لیے کوئی بات کرنے آئی ہو نا تو وہ تم چلی جاؤ یہاں سے. اس پر وہ کہتی ہے کہ امی آپ کو پتہ ہے نوشی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو آپ آنٹی کو کہیں کہ شادی جو ہے وہ کچھ منتھ کے لیے آگے کر دیں. اس پر وہ کہتی ہے کیا ہو گیا، کل جو ہے وہ مہندی ہے تم لوگوں کی، اور اب میں اس ٹائم پہ کہتے ہوں کہ شادی الگ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے آگے کر دیں. میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی. اتنے میں دروازہ نوک ہوتا ہے، نوشی کی جو ہوتی ہے ساس وہ آ جاتی ہے، اور وہ نوشی کے لیے جو ہے وہ مہندی کا ڈریس وغیرہ وہ چیزیں لے کر آتے ہیں. اس پر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن نوشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. جیسے ہی علیزہ اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے امی کو بتا دیں. اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ابھی بتانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ تمہاری سانس آ گئی اور وہ ساری چیزیں بھی لے کر آئی ہیں. اس پر وہ کہتی ہے کہ جو تم نے کیا نا وہی تو اب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اب تم بھگتو اس کو. اس پر نوشی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. علیزہ جو ہوتی ہے اس کو باتیں سنا دیتی ہیں. اس میں نوشی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم میری بہن ہو، تم تو میرا ساتھ دو. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں اب اور کچھ نہیں کر سکتی، اب جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. اس پر سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں مہندی کے لیے. تو دوسری طرف جو ہوتی ہیں نوشی کے والدہ وہ بھی پیسے جو ہوتے ہیں وہ فنڈ وغیرہ لے کر آ جاتی ہے. اس پر جیسے ہی تیاریاں ساریاں ہو جاتی ہیں تو سب لوگ مہمان آ جاتے ہیں. جیسے ہی مہمان آ جاتے ہیں تو رسم اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اتنے میں ہی نوشی کے ساس جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے دوست جو ہوتے ہیں وہ وہی ڈاکٹر ہوتی ہیں جس کے پاس نوشی جو ہے اپنا چیک اپ کے لیے جاتی ہے. اس پر جیسے ہی وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتی ہو. اس پر وہ کہتی ہے کیا مطلب اس لڑکی کے ساتھ، دیکھو کتنی پیاری ہے میری ہونے والی بہو. اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے، اور یہ کچھ دن پہلے ہی میرے کلینک پہ آئی تھی. کیونکہ زیادہ ٹائم سے بھی یہ بات نہیں جو کہ میں بھول جاؤں، کچھ ٹائم پہلے ہی آئی تھی میرے پاس، اور یہ اپنا چیک اپ کروا کر میرے پاس سے گئی تھی. اور مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ پریگننٹ تھی، اور یہ تم ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ کیسے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہو. یہ سنتے ہی سب لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. اس پر نوشی کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کس کے کہنے پہ یہ سارا تماشا کر رہی ہیں، میری بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ غلط الزام لگا رہی ہیں، میری بیٹیاں ایسے نہیں ہیں. وہ بہت ساری باتیں کرتی ہیں. اس پر ڈاکٹر جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کی بیٹی کو بولنا چاہیے. اس پر نوشی کو اور اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ نوشی بولو کیا ہوا ہے، تم بول کیوں نہیں. اس پر وہ بولتے نہیں اور بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہیں. دوسری طرف علیزہ اٹھتی ہے تو نوشی جو ہوتی ہے وہ علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. علیزہ بھی کچھ نہیں بولتے. اس پر تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیرانگی بڑی نظروں سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں. دوسری طرف نوشی کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ تمام لوگوں کو صفائیاں دے رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیاں ایسے نہیں ہیں. اس پر جو نوشی کی ہونے والی ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں تو اپنی بیٹی کا پہلے جس کے ساتھ چکر تھا اس کے ساتھ شادی کروا دیتی. جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں تو تب یہ شادی کروا دیتی. اتنا ٹائم عرصہ گزارنے کی کیا ضرورت تھی. اب دیکھو تمہارا بھی منہ کالا کروا دیا اور ہم لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا. اس پر وہ بہت باتیں سنا کر اور پھر اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ چلو یہاں سے چلیں. اس پر وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں. تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتے ہیں. دوسری طرف علیزہ جو ہوتی ہے وہ اپنی والدہ کو لے کر اور اپنی سانس کو لے کر اندر چلی جاتی ہے. جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو علیزہ جو ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ نوشی نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے نکاح کیا تھا، اور جس سے نکاح کیا تھا وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا. اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن ہمیں وہ ملا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو گئے. اس پر جو ہوتی ہے نوشی کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اس کو تو تب ہی مار دینا چاہیے تھا جب یہ پیدا ہوئی تھی. اتنی میں نوشی جو ہوتی ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن اس کی والدہ جو ہوتی ہیں اس کو معاف ہی نہیں کرتے اور وہ بہت بری حالت میں ہوتی ہیں. دوسری طرف حمزہ اور سکندر جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی پارٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا والی جو ہوتے ہیں وہ سکندر کے اور نوشی کے سکندر کا جو ہوتا ہے وہ رشتہ اس کے کزن کے ساتھ، اور دوسری طرف حمزہ کا رشتہ بھی اس کی کزن کے ساتھ جو ہے وہ فکس کرنے کی بات کر دیتے ہیں. لیکن سکندر تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے عریشہ کے ساتھ شادی کے لیے، لیکن دوسری طرف حمزہ جو ہوتا ہے وہ مہین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا. وہ انگیجمنٹ سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پسند ہی نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ کیسے انگیجمنٹ کر سکتے. اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا. اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ تب تو سب کے سامنے انگیجمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ مہین کے پاس آ کر اس کو جو ہے وہ
رنگ واپس کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، جس سے میں محبت نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنا سکتا، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ اور وہ سب کے سامنے رنگ واپس دے کے جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے تو مہین جو ہوتا ہے وہ جیسے روم میں جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور بہت زیادہ تماشا کریٹ کرتی ہے، اور حمزہ کے ماں باپ بھی حمزہ کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ہے، وہ تمہارے ساتھ اچھے رہے گی اور وہ پڑھی لکھی خوبصورت ہے، اور تمہیں کیا چاہیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ امی آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی کمپرومائز کر کے زندگی گزاروں، میں کبھی خوش نہ ہوں، نہ میں خوش رہوں گا، نہ میں اس کو خوش رکھ پاؤں گا، میں ایسے انسان سے شادی کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، ہمیں اس سے سادہ شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہیں ہم لوگ ویسے ہی کریں گے، لیکن اس کے اندر حمزہ کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی، وہ اس بات پہ اٹک ہی جاتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، وہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن اس بات کو حمزہ جو ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ علیزہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ ایک نہ ایک دن علیزہ کو بتا دے گا کہ وہ علیزہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر علیزہ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسکندر وہی لڑکا ہے جس نے میری بہن کو دھوکہ دیا تھا، اور پھر وہ جو ہے حمزہ کے لائف میں آ کر اسکندر کو تباہ و برباد کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہڑا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔